رسول کے زمانے میں ہی یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول کے اتھارٹی ختم ہو گئی تھی. اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں, پورے نہیں پہنچے. کیوں ضرورت پیش آئی کہ خلیفہ رسول سنت رسول سے روکے لوگوں؟ یہ جو منصب ہے امامت کا, اس پر کوئی صریح آیت کیوں نہیں ہے؟ کیوں امت کے درمیان یہ اختلاف ہے کہ یہ غلط فہمی ہی کہہ لیجئے, یا آپ کے نظریے کے مطابق جو غلط فہمی ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو بھی لگ گئی, بعد میں امت کو بھی لگ گئی, اور اب تک چلی آ رہی ہے. قرآن نے ایسا واضح موقف کیوں نہیں دیا؟ قرآن نے کوئی صریح آیت کیوں نہ نازل کی کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا کہ جی یہ منصوص من اللہ ہے عہدہ, اور ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. جو رسول خدا کے ہدایت یافتہ صحابہ تھے انہوں نے بھی کوئی اور اس کے علاوہ یعنی انہوں نے بھی نہیں سمجھا کہ منصوص من اللہ کوئی قرآن کی آیت ہوتی. وہ خود صحابہ جاتے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے خدا کی آیت جو ہے تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے. اور آج 1400 سال بعد ہم مسلمانوں کے درمیان بھی اختلاف ہے, ہمارے میں سے کوئی شخص کیوں نہیں اٹھتا وہ قرآن مجید کی آیت دکھا دے اور اس امت کو جو اسی راہ پر لگا دے. یہ قرآن ہے صریح اور اس کا تعلق ہدایت سے ہے, اور آپ اس کو مان لو. قرآن میں صریح آیات موجود ہیں, وہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. وہ پیش کرتے ہیں, ہم پیش کرتے ہیں, آپ نہیں مانتے, ایسا ہی ہو رہا ہے نا, ٹھیک ہے نا. ابھی میں آیت پیش نہیں کروں گا, میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں گا, آپ مقدمہ اپنا پیش کریں, ٹھیک ہے نا. اگر یہ سمجھ میں آ گیا, اس کے بعد آپ آیتیں خود پڑھیں گے, خود ڈھونڈیں گے, آپ کو پھر جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ سب سمجھ میں آئے گا. اگر قرآن میں صریح ہوتا, اگر اہم ہوتا تو قرآن میں صریح ہوتا, اور پھر کوئی آدمی اس میں اختلاف نہ کرتا. ٹھیک. قرآن کے بعد صحیح حدیث میں اگر ہوتا اور رسول خدا اگر اعلان فرما جاتے اور بیعت لے لیتے اپنی زندگی میں آنے والے امام کی, جی جی, تو پھر تو مسئلہ سارا صحیح ہونا تھا, مسئلہ ہونا ہی نہیں تھا. قرآن میں ہو, اور اگر قرآن میں جو ہے محکمات محکمات صریح محکم نص, اس کی تشریح بھی کون کرے گا؟ رسول اعظم رسول خدا ہی فرمائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ اگر ہوتی تو امت میں اختلاف نہ ہوتا, بالخصوص جو قریبی امت ہے یعنی رسول خدا کی فوراً بعد. اگر میں کہوں کہ فوراً بعد قرآن اور سنت سے جدا کیا گیا تو دوسرا کوئی سسٹم اسٹیبلش ہوا, اگر نہ جدا کیا جاتا تو یہ سسٹم اسٹیبلش ہو سکتا ہی نہیں تھا. پھر آپ کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رسول خدا کے بعد سے جدا کیا گیا ہے ہمیں, ہاں, اگر ایسا ہوا ہو تو ایسا ہوا, یہ تو مفروضہ ہے نا اس پر. نہیں, وہی اگر اس مفروضے پہ آپ کیا کہتے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ کہ ہمیں جدا کیا گیا ہو. اچھا, وہ تو ابھی بات آتے ہیں نا اس پہ. صحیح. دیکھیں, میں بچوں کے لیے جن کو یہ مغالطہ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی اتنے صریح قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے نہیں ہے, اس لیے ادھر گئے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں نا. ہاں بالکل, نہیں ہے اسی لیے تو ادھر گئے ہیں, اگر ہوتا تو نہ جاتے. ہاں, اگر ہم کہیں کہ یہ ادھر اس لیے گئے کہ ان کو قرآن اور سنت سے روکا گیا ہے, تو جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے. ہاں, اگر ایک راستہ ہے اور اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ آپ نے فلاں جگہ سے نہیں جانا اور فلاں جگہ, پھر تو میرے پاس کوئی آپشن نہیں. تلوار کے زور پہ کہوں کہ یہ نہیں, یہ مانو, تو یہ تو آپ کی بات ہے نا. ہم اگر کے ساتھ, جی اگر کے ساتھ ٹھیک ہے, اگر کے ساتھ تو ہم نے تسلیم کر لیا. اگر کی بات کر رہے ہیں نا, صحیح ہے کہ بھئی اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا. بالکل صحیح ہے. مثال ابھی یہ لائٹ جل رہی ہے, اس کو بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا. ہاں, اگر رسول کے زمانے میں ہی یہ ثابت ہو جائے, ابھی تک تو ہم نے بات کہا تھا, رسول کے زمانے میں ہی یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول کے اتھارٹی ختم ہو گئی تھی, پھر یہ تو ممکن نہیں ہے. خیر نہیں, اگر یہ ثابت ہو جائے اگر کہ تو یہ آپ کا استدلال کدھر جاتا ہے کہ اگر قرآن میں ہوتا, اگر رسول کہتے تو کون کدھر جاتا, جب سب گئے ہیں اس کا مطلب ہے نہیں ہے. جی ٹھیک. تو ہم کہہ رہے ہیں اگر رسول اپنی حیات میں امت ان کی اتھارٹی کو ماننے سے انکار کر دے, کو ہو جائے, پھر امت کے لیے خسارہ ہے. ٹھیک ہے, جو اس کو قبول نہیں کرتی اس کے لیے. رسول کی حیات میں واقع قرطاس اعلان ہے کہ ہمیں آپ سے نہیں چاہیے,
خدا سے چاہیے. خدا سے بھی آپ رسول سے مراد خدا ہے نا. حسبنا کتاب اللہ ہے نا کہ خدا سے چاہیے. نہیں خدا سے کس طرح ملے گا؟ وہی نازل ہوگی، وہی رسول بتائے گا. رسول بتائیں گے ٹھیک نا. ہے. ٹھیک ہے نا. کہا آپ سے چاہیے؟ نہیں چاہیے. دے کیا رہے تھے؟ قیامت ہدایت. تک گمراہ نہیں ہوگے. صحیح. ہدایت. صحیح. ہدایت ملتی ہے ہادی سے. صحیح. ہادی ہوتا ہے منصوص من اللہ. ٹھیک. ٹھیک ہے. امت نے کیا کہا؟ نہیں چاہیے. رسول کے ہوتے ہوئے، رسول کے منہ پہ. نہیں یہ کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ہمارے آپ پاس کی کتاب ہے. ابھی جو ہے وہ تو بات کی بات ہے. ٹھیک. یعنی ہم مکمل بات کو یہ کرتے ہیں کہ فقط یہ نہیں کہا کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے. نہیں چاہیے صحیح، قرآن میں ہے، قرآن میں آپ کی رسول کی اتھارٹی کو تو چیلنج کر دیا نا، بہانہ جو بھی ہو. ہاں علت جو بھی ہو اس پر ہم بعد میں آئیں گے کہ ہاں. وہ رسول خدا کی ایک کیفیت ایک ایسی تھی جس رسول کی جو بھی ہے، رسول کے حیات میں رسول اللہ کی اتھارٹی کو ختم کر دیا گیا. اتھارٹی کو ختم نہیں کیا گیا. ایک موقع پر رسول خدا کی ایک کیفیت دیکھ کر یہ کہا گیا کہ نہیں ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں ہم قرآن چاہیے. جی وہی کہہ رہے ہیں، جو بھی کیفیت ہے زندہ تو تھے. جی بالکل زندہ تھے. اس کے بعد ٹھیک ہے نا؟ 3 دن تک وہی کہہ رہے جی ہیں زندہ تھے جی اور اتھارٹی ختم کر دی گئی. کیفیت جو مرضی ہو، بہانہ جو اسی مرضی لمحے ہو. کے لیے اسی لمحے کے لیے آپ یہ لمحے کیسے- کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اگر آپ اس تصور کو کر سکیں کہ رسول کی اتھارٹی نہیں ہے. اتھارٹی ہے یہ بات. اتھارٹی اور کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ نے اب مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، مجھے آپ بولنے دیں. اور اگر آپ مجھے انٹرپٹ کرتے رہیں اور آ کے اتھارٹی بھی آپ کی ہے. نہیں مثال آپ کی آپ کر سکتے ہیں. میں نے مثال کے طور اس پہ لمحے کہا. کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ نہیں آپ اس کو رہنے دیجئے. مثال میں آپ کو کہوں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی یہ تصور کرے کہ رسول کی ایک لمحے کے لیے اتھارٹی نہیں ہے، اور وہ اتھارٹی بھی کس کی؟ اپنے بعد کے قیامت تک کے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جو اتھارٹی رسول کو حاصل تھی، وہ ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیں کہ یہ ان کو حاصل نہیں ہے. یہ قابل تصور ہے؟ نہیں یہ تو قابل قابل تصور تصور نہیں ہے، نہیں قابل ہے، قبول بھی نہیں ہے. لیکن ہوا ہے. آپ نے بہت توجہ کر کے لمحے پہ لے آئے تھے نا. ہاں ایک لمحے کے لیے اس مقام پر، خاص مقام پر جہاں وہی کی ایک علت تھی اس کے سبب. ممکن نہیں ہے. بھائی آپ ادھر کیوں اٹھا رہے ہو کہ اگر کوئی حدیث ہوتی، اگر کوئی نص ہوتا تو امت مانتی؟ رسول خود کہہ رہے ہیں نہیں مان رہی ہے. کر لیں 1000 توجیحات، ہم ان میں سے کسی توجیح پہ کوئی بحث نہیں کریں گے. لیکن کنکلوژن کیا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں اور رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کیا جا رہا ہے. آپ لے آئیں، ہزاروں بہانے لے آئیں، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے کے لیے. اچھا ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے حدیث قرطاس کا ذکر کیا ہے تو میں یہاں ضمناً میں ایک سوال کر دیتا ہوں. رسول کے ذمہ ہدایت تھی، دینا چاہتے تھے، قبول نہیں کیا گیا. تو جو رسول کی ذمہ داری تھی ہدایت کو دینا، رسول نے کہا کہ یہاں سے اس حدیث، جس بخاری کی حدیث کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اس میں ہے کہ میرے گھر سے نکل جاؤ. جب تھوڑا اختلاف ہوا تو یہ نکالا جانا، کیا ہدایت بتانا اہم تھا یا نکالا جانا اہم تھا؟ نکالنے میں ہدایت تھی. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نہیں، یہ حدیث ہے میرا جملہ سن لیجیے نا. یہ نکالنے میں ہدایت تھی امت کے لیے. ہاں، کہ میں جنہیں نکال رہا ہوں انہیں تم نہ اپنانا. چلو ٹھیک ہے، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے، یہ ایک خاص شیعہ یعنی فکر ہے، ہم اس سے نہیں، شیعہ فکر کیا ہے بھائی؟ ایک انسان ایک ایسے مقام پر ہے جس کا ہر قول اور فعل حجت ہے. جو ہدایت دینا چاہتا ہے، ہدایت دینا اس کا فرض منصبی ہے. ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے ہدایت نہیں دی ہوگی؟ جس ذریعے سے دینا چاہ رہا تھا اس سے جب روکا تو دوسرے ذریعے سے ہدایت دے دی. ٹھیک. یا تو آپ کہیں رسول نے ہدایت نہیں دی ہے. جی جی بالکل میں آتا ہوں. اب آپ مان جو ہدایت جو مرضی کہیں، ہم اس کو میں نہیں آتے. صحیح. اسی مورد یعنی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں افراد تھے جن کے درمیان اختلاف واقع ہوا، ان کو گھر سے باہر کرنا، یعنی ان کو کہہ دینا کہ آپ چلے جائیں، آپ نکل جائیں. قوموا انی، یعنی آپ چلے جائیں، اٹھ مجھ سے جائیں. تمہارا تعلق کوئی نہیں. چلیں ہم 2 منٹ کے لیے اس کو بھی تصور کر لیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ وہ چلے گئے. اب ہدایت ذمہ کیا تھا
کہ ایسی چیز دوں گا جس میں امت، خاص افراد کے لیے تو نہیں کہا تھا نا، امت کے لیے کہا تھا. تو کیا اس کے بعد، اس دن کے بعد، یعنی یہ تو آخری ایام ہے نا رسالت امام، اس کے بعد کچھ صحابہ کو بلا کے پھر لکھوایا، حضرت علی کو لکھوایا، دیگر جو اصحاب تھے یا اپنے اہل بیت کو بلا کے لکھوایا ہو کہ دیکھیں اس دن تو یہ واقعہ ہوا تھا، اب آپ لے آؤ تو میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں. اصحاب کو بلا لیتے، چلو اس گھر میں کتنے افراد ہوں گے، 10 ہوں گے، 12 ہوں گے، 15 ہوں گے، ان کو پھر دوسرے دن آپ اعلان کر دیتے. دوسرے دن کیا ہے، یہی واقعہ جس میں ہدایت موجود ہے، یہ سیاح تک میں لکھوا گئے رسول خدا. اس سے کس میں بڑا لکھوا کے گئے؟ سیاح تک میں، جو نہیں لکھنا چاہ رہے تھے ان سب سے لکھوا لیا. نہیں، ہم اس خاص موقع کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں- ہدایت پہنچانا رسول کا کام ہے، جس بھی طریقے سے پہنچے. دیکھیں، آپ رسول کو ایک طریقے سے روکیں گے تو وہ دوسرے طریقے سے ہدایت دے دیں گے، ایک طریقے سے نہیں لکھنے دیں گے وہ دوسرے طریقے سے لکھ لیں گے. یہ جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا نا. دیکھیں یہ دو باتیں ہیں، صحیح، رسول ہدایت کرنا چاہتے تھے، ہاں وہاں پر ہے اس کہ وقت نہ کرنے گمراہی دی سے- گئی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. پھر رسول نے ہدایت نہیں کی، یہ کر لی ہم یہ کہتے ہیں اگر اس سے تعلق آپ ہدایت کا لیتے ہیں تو اور اور کیا تھا. خلافت کا لیتے ہیں، نہیں نہیں، جو مرضی تھا. امامت کا تھا نا، گمراہی. نہیں کچھ بھی گمراہی، یہ تو مفروقن ہے نا، گمراہی سے تعلق ہاں تھا. صحیح، ہدایت کا تعلق گمراہی سے، اور وہی- گمراہی جو ہے وہ امامت خلافت سب چھوڑ دیں. ٹھیک. رسول خدا کے پاس ایک ایسا نسخہ تھا ہاں. جس کی وجہ سے امت نے گمراہ نہیں ہونا بچ تھا، جانا تھا اس سے. بچنا تھا. یہ نسخہ رسول خدا نے یہ ہدایت فرمانی تھی. صحیح، یہ ہدایت فرمائی فرمانی تھی. فرمائی یا نہیں فرمائی اس موقع پر نہیں فرمائی. اس کے بعد. ہاں یہ آپ سے سوال ہے کہ اگر ہدایت فرمانی تھی، اگر یہ اتنا اہم تھا. نہیں نہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، جی ہم آپ سے یہی پوچھ رہے ہیں. ہم تو ہمارا موقف بہت واضح ہے. ٹھیک ہے، وہاں تو نہیں کہنے دیا گیا، ہاں نہیں کہنے دیا گیا، یہ تو طے اس ہے. کے بعد بھی کہنے دیا گیا یا کہا نہیں کہا، نہیں کہا نا. لکھوایا نہیں لکھوایا. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہدایت کا یہ والا حصہ بھی یہ دین کا کوئی حصہ ہوگا یا بالکل، یہ یہ کچھ بالکل دین کا حصہ ہے. دین کا اس حصہ کے بغیر دین کامل نہیں ہوگا. پھر نہیں ہوگا. آخری ایام ٹھیک تھے. ہے نا. آخری پھر رسول خدا دین کامل کر کے نہیں گئے. نہیں، یہ تو آپ پر اعتراض ہے نا ہمارا. نہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں لکھوا گئے. اب وہ کہاں ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو لکھوا کے گئے ہیں نا اس دنوں کے بعد، یعنی ہم غدیر. قوموا انی لکھ دیا نا. نہیں، یہ بھائی یہ اور تو آپ کو جب دیکھیں کون میرا ہے کون میرا نہیں، اگر یہی تو تھا ہدایت اور ضلالت، اور کیا تھی؟ اور کیا ہدایت ہے اور کیا ضلالت ہے؟ ٹھیک ہے نا. کون میرا ہے کون میرا نہیں ہے، لکھ دیا. اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہم امامت و خلافت کو نہیں لیتے، ہاں، لیکن جو کہا ہے اسی کو لیتے ہیں. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا، دیکھیں یہ کامن گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے. یہ میں کامن گراؤنڈ کو اسٹیبلش کر لوں. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا رسول خدا ایک ہدایت کرنا چاہتے ہوں اور انہوں نے نہ کی ہو، اور نہ وہ کی. اتنی اہم ہو. اور ہمارا بھی یہی اشکال ہے. ٹھیک ہے نا، اس نہ پر. کی ہو. ہاں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کی ہے. صحیح. امرہم شورا بینہم، اور اتنا اہم تھا، ٹھیک. کہا میں کہنا چاہتا ہوں، میں لکھوانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے نا. جب اس کو چیلنج کیا گیا، رسول خدا کی اتھارٹی کو نہیں مانا گیا، صحیح. تو آپ کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے ہی رہ گیا. ہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنا یعنی ضروری نہیں تھا. ضروری نہیں تھا، اور رسول کہہ رہے تھے تمہاری ہدایت اسی پہ قرآن وہ ہے اور دیگر چیزیں. یہ تو آپ کا موقف ہے، رسول کا موقف تو نہیں ہے نا. ہاں، رسول نے تو یہ نہیں کہا میں قرآن دے کے جا رہا ہوں وہی تمہارے لیے کافی ہے. ہمارے لیے یعنی ہم جو اپنا موقف پیش کریں تو صحابہ کرام نے، یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اور دیگر اصحاب جو ان کے ساتھ تھے، یعنی دو اس میں بھی روایت جو آپ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی ہے کہ دو تقسیم ہو گئی. ایک چاہتے تھے لکھوانا چاہیے، ایک چاہتے تھے نہیں ہمیں قرآن کی ضرورت ہے. تو جنہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں قرآن کی ضرورت ہے لیکن ہم آپ کو اس کیفیت میں لکھنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. ہمیں قرآن کی ضرورت ہے، آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے اس لکھنے کی ضرورت ہاں ہے. لکھنے کی وہی تو. اور آپ کی ضرورت اور کیا آپ ہوتی کی ہے؟ ضرورت تو یہ مطلقاً ہو جائے گا. نہیں نہیں، رسول کی ضرورت وہی کسے بھی نہیں ہے. کسی کو جو رسول کے ایک آن کے لیے بھی اتھارٹی، ایک حرف کی اتھارٹی کو نہ مانے، وہ اس کا رسالت پہ ایمان ختم ہو جاتا ہے. جو بہت سخت ہو جائے گا. نہیں سخت نہیں ہے، یہ سب کا عقیدہ ہے. آپ ابھی ایک آن کے لیے رسالت مآب کی اتھارٹی کو نہ مانیں، ٹھیک ہے نا، پھر آپ واپس آ سکتے ہیں.
نہیں، اگر میں رسول اللہ کی کسی بات کا یعنی انکار کرتا ہوں تو یہ تو صریح قرآن مجید ہے اور یہ تو دین ہے، ٹھیک اگر ہے، ہم دین ہے ہی یہی. کوئی یہ واضح ہے، یہ مشترک ہے، کامن گراؤنڈ ہے. یہ کوئی میں شیعہ سنی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں دوبارہ آپ کو کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرتا ہوں. ٹھیک، رسول خدا ہدایت فرمانا چاہ رہے تھے یا نہیں چاہ رہے تھے؟ بالکل بالکل چاہ رہے تھے. بالکل. فرما سکے یا نہ سکے اس موقع پر اس موقع پہ اور اس کے بعد؟ اس کے بعد تو دکھانا آپ کے ذمے ہے. نہیں، ہم ابھی کامن گراؤنڈ کی بات ٹھیک کر ہے، رہے ہیں. ہاں، ہم ٹھیک ہے. آپ اور ہم الگ نہیں ہوئے ہوئے. اوکے اوکے ٹھیک. ہم کامن گراؤنڈ اسٹیبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، کہ رسول خدا یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. رسول خدا ہدایت کے لیے یا کوئی بات جو بہت اہم تھی اور گمراہی سے ہدایت بچنے کی اور تھی. گمراہی سے بچنے کی تھی، وہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے، بالکل طے شدہ ہے. وہ ہدایت کرنا چاہ رہے تھے. ایسا تھا کہ اس کے بغیر دین کامل نہیں ہے. کیوں نہیں؟ تو پھر ہو گئی بات. آخری وقت ایام آ تھے، گیا، 3 آخری دن تھے، ایام میں ہاں. بہت اہم ہے، ہاں، ٹھیک ہے نا. اس وقت بیان نہیں ہونے دیا، نہیں ہونے دیا گیا. اس کے بعد بیان ہوا. آپ کہتے ہیں نہیں ہوا، ہم نہیں بھی ہوا. مان لیتے ہیں. یہ محال ہے، نہیں ہو سکتا ہے. رسول کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہوں اور انہوں نے وہ بیان نہ کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر دین کامل نہیں ہوا. پھر ہمیں کل قیامت کے دن نہیں کہا جا سکتا تم کیوں گمراہ ہوئے. ہم کہیں ہم گمراہ اس لیے ہوئے کہ رسول خدا نے پھر بات بیان بتایا ہی نہیں نہیں. تھا. ٹھیک، صحیح. خود فرمایا تھا اس بات کے بغیر گمراہ ہو جاؤ گے، اور پھر وہ بات اب ہم گمراہ ہیں، اب نہیں آپ کچھ بتائی. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کامن گراؤنڈ ہے. صحیح. یہ نہیں ہو سکتا. یہ مجھے پیش نہیں کرنا کہ اس کے بعد رسول نے کب فرمایا. اچھا، یعنی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا سے ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے، کوئی شیعہ سنی نہیں ہے. دیکھیں بہت سی جگہ ایسی آتی ہیں جب اختلافی آتا ہے تو ہماری عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. یہ بالکل کامن گراؤنڈ یعنی ہے. یہ پہلو تو واقعتاً یعنی مجھے ابھی یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی اگر نہیں رسول خدا کچھ لکھوا رہے، اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے، تو قیامت کے دن کس چیز کا پوچھا جائے گا مجھ وہی سے؟ میں نہیں، کہوں گا کہ اگر میں گمراہ ہوں تو اسی وجہ سے ہوں جو آپ نے آپ بیان کے نہیں رسول کیا. نے جو ہے وہ اے اللہ آپ کے رسول نے تو بیان ہی نہیں کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد بیان کیا گیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے بیان نہ کریں. بیان کیے بغیر نہیں رہا. نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک 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 ہے نا. ٹھیک. اب آپ شیعہ موقف پہ آ جائیں. صحیح. یہاں تک آنے کے بعد اب صحیح. کوئی راہ فرار کوئی نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے یہاں نا؟ تک طے ہے. یہاں تک طے ہونے کے بعد اب ہمیں انہی واقعات میں ہدایت چاہیے. یہی ہے، یہاں پہ مل گیا، رسول دے گئے، رسول لکھوا گئے. نہیں ہو سکتا رسول لکھوانا چاہ رہے ہوں اور چند لوگ لکھنے سے روک سکتے ہوں. مشیت الہی لکھنے پہ ہو اور کسی کی وجہ سے وہ نہ لکھا جائے. ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. لکھا گیا ہے. لیکن آپ ابھی تک آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے نا کہ رسول خدا نے لکھوا دیا ہوگا کہ مثلا میرے بعد علی امام ہیں، ابھی آپ وہ لکھے کی تلاش میں ہیں. بالکل، میں اسی کی تلاش میں ہوں. ٹھیک ہے نا. بالکل. وہ تو رسول خدا غدیر میں بھی فرما گئے تھے، اعلان بھی کر دیا تھا، بیعت بھی لے لی تھی، سب کچھ ہو گیا تھا. تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی ضرورت ابھی یہ جو ہم نے بات کی ہے، یہ اگر کسی کو سمجھ میں آیا تو یہ مزید ہو گیا، واضح ہو گیا. ٹھیک ہے نا. نامنیٹ ہو گئے. اچھا، خوم ونی سے. ہاں، آپ کو نامنیشن چاہیے تھی. امام کی نامنیشن تو ہو چکی تھی. اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کہ وہاں نامنیشن ہو گئی تھی اور یہاں قوم و انی سے ایک یعنی 2 راہ رسول خدا نے لکھ کہا لیا. ایک راہ کو اپناؤ جو میں نے غدیر میں بتائی تھی، ایک راہ یہ ہے، اس سے آپ یوں کر لو. لیکن یہ بہت ایک نئی چیز ہے. واللہ آج یعنی یہ جو قوم و انی کے الفاظ سے آپ نے جو استدلال کیا، میرے ذہن میں یقیناً یہ نہیں تھا، اور میں بھی اس پر تدبر مزید کروں گا، شروعات کو مزید دیکھوں گا. دیکھیے ہم جب شروحات میں جاتے ہیں نا اور لوگوں میں جاتے ہیں، میں کوشش یہ کرتا ہوں لوگوں کی باتوں کو چھوڑو. ٹھیک ہے. جتنی ہدایت ہمیں اہدنا صراط المستقیم، شب اور روز کیا ہے یہ اہدنا صراط المستقیم؟ خدا نے یہ تو نہیں کہا بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، فلان پڑھو. ہدایت سیدھا خدا سے. صحیح. ٹھیک ہے نا. خدا ہدایت دیتا ہے. ٹھیک. اور یہ بغیر امامت کے کانسیپٹ کے اہدنا صراط المستقیم ہوتا ہی نہیں ہے. بالکل، اس کا تعلق ہدایت سے ہے، صراط سے ہے، سیدھے راستے سے ہے. ہدایت ہے، ہدایت ہادی سے. ہادی وہ بھی من اللہ چاہیے. تو یہ بہت زیادہ اگر لوگوں کو پڑھیں گے، لوگوں کی باتیں، لوگوں میں کیا ہوا، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اگرچہ ہم بہت زیادہ پاسٹ میں جاتے ہیں
اور ان چیزوں کو بحث کرتے ہیں، اس کے اپنے بھی جوابات ہیں. فی الحال میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا سا آزاد ذہن سے کامن گراؤنڈ جس کو سب مانتے ہیں اس پر آئیں اور اس سے باتوں کو دیکھیں، آپ کو سب واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اگر یعنی یہ اس کا آپ مختصری بھلے جواب دے دیجیے گا، واضح تھا، روشن تھا، معقول تھا، سری آیات تھیں، اس پر بھی ہم نے بحث کر لی، نہیں لکھوا کے دیا گیا یہ ساری. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی، اس میں اگر ہم مستضعفین جو اس دور میں تھے یا ارد گرد کے علاقوں کے صحابہ تھے یا جو صحابہ نہیں تھے، جو رسول خدا کو نہیں دیکھ پائے، بہت بڑا ایک طبقہ وہ اس سے محروم رہا، یعنی اس نظریے سے جو ابھی جس پر ہم نے بحث کی. تو کیا یہ ممکن ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا گروہ اس کو چھوڑ دے؟ یقیناً یہ تو سنت الہی اسی پہ ہے کہ اکثرہم. لا یعقلون. آپ اکثرہم کو دیکھیں اور قلیل کو دیکھیں، یعنی آپ جو ہمارے ابھی جو ذہن میں آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ حق اکثریت کے ساتھ ہوگی. اگر حق ہے تو پھر اکثریت اس طرح ہوگی. قرآن بالکل اس کے الٹا برعکس کہتا ہے. ہے. قرآن اس کے بالکل الٹا کہتا ہے. پھر یہ بھی ہدایت آ گئی نا، نس آ گئی، آپ کو نس چاہیے تھی. وہ ایک بات جو میں پچھلے اس میں رہ گیا ہے وہیں کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہ اصحاب کو روکا گیا. یہ بھی مسلمات میں سے ہے، حدیث سے اصحاب کو روکا گیا. بالکل اس کی اگر ہم توجیہ پیش کریں تو کچھ تو بھی ہو سکتی توجیہ ہے، کو ہم نہیں ہے. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر، اس پر مناظر حسن گیلانی صاحب کی کتاب ہے تدوین حدیث، اس میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان، حتیٰ یعنی معاویہ بن ابی سفیان کے دور تک تدوین حدیث نہیں تھا. عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں آئی ہے. جی یعنی ایک جو انہوں نے لکھی ہے بات وہ میں ہاں عرض کر وہاں رہا ہوں. تک یہی کہہ رہے ہیں. جب حدیث نے دیکھیں یہ تدوین کہتے ہیں، نہ تدوین تھی، نہ نقل تھی، نہ نشر تھی، نہ مباحثہ تھا. حدیث ممنوع تھی، شجر ممنوعہ تھی. نا آپ کہتے ہیں کہ اگر نص ہوتی، اگر رسول نے فرمایا ہوتا تو مانتے. ہم تو اس میں تھوڑا سا لمبا ہو گئے. ٹھیک ہے، ہم وہ ان کے اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا تھا، ادھر تھوڑا سا ہم لوگوں نے زیادہ کیا. یہاں پر بھی رسمن جو بھی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے وجہ کیا تھی کیا نہیں تھی، قرآن اور وہ خلط ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا، جو مرضی ہو. اس علت میں ہم نہیں جاتے. ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ امت سے سنت کو چھین لیا. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تمام سنتیں جو ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ پہنچ گئی ساری. نماز، روزہ، حج، تمام احکامات پہنچ گئے، بس امامت کا ایک حصہ تھا جو نہیں پہنچا. یہ کیسے یعنی ممکن ہے؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں سنت میں صرف امامت پر مبتنی سنت کو ممنوع کیا گیا یا مطلق سنت کو ممنوع وہ تو کیا گیا؟ مطلق تھا، یعنی مطلق سنت کو ممنوع ٹھیک کیا ہے. گیا. اس کے باوجود تمام سنت ہمارے پاس موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ چلیں جو اچھا اس کو بھی ہم مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ سنت پوری موجود نہیں ہے. نہیں تھوڑی دیر کے لیے کیوں مانتے ہیں آپ؟ اس بات پر قائل ہیں کہ ہمارے پاس سنت میں تمام احکام نہیں پہنچے ہیں. چلیں جو ہمارے ضروریات مذہب ہیں، ضروریات دین میں سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو تمام چیزیں ہیں نا. نہیں ہے. دیکھیں آپ امامت پہ آ کے کیا کہتے ہیں؟ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. آپ کے نماز میں بھی اختلاف ہے، آپ کے وضو میں بھی اختلاف ہے، آپ کے تکبیر میں بھی اختلاف ہے، آپ کی ہر چیز میں اختلاف ہے. شیعہ کو چھوڑ دیں، آپ اہل سنت مکاتب کے اندر کتنا اختلاف ہے. دیکھیں اختلاف جزوی ہے، کلی پر تسمہ ایک ہے نا کہ نماز ہے. ہاں نماز کا وجود ہے. ہاں آپ کہتے ہیں اختلاف نہیں ہونا چاہیے نا. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اختلاف ہونا چاہیے. مثال کے طور پر یعنی تمام احکامات پہنچ گئے، صرف یہ نہ پہنچا. نہیں کہاں تمام پہنچے؟ چلیں جتنے ہم اولاً تو کہہ رہے ہیں، آپ بار بار کہتے ہیں تمام پہنچے، ہم کہتے ہیں تمام نہیں پہنچے. آپ کی موقف چلیں آپ کو اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، پورے نہیں پہنچے. کیوں ضرورت پیش آئی کہ خلیفہ رسول سنت رسول سے روکے لوگوں کو؟ اس کی تو علتیں ہیں نا بہت ساری کہ بھئی خلط ملط ہو جائے گا یا دیگر چیزیں. اس کی علماء نے توجیہات بیان کی ہیں. وہی توجیہات بیان کی ہیں، جی لیکن کوئی کامن سینس. ابھی چھوڑیں توجیہات موجیہات جس کے ذہن میں سب کا جواب ہے، کوئی جواب نہیں دیتے. کامن سینس، رسول کی سنت سے مطلق روک دیا جائے، یہ سینس کرتا ہے.
جی آج کے دور میں تو نہیں کرتا کہ کوئی علامہ صاحب کہہ دیں کہ رسول خدا کی کسی سنت کو آپ نے نہ لکھنا ہے نہ نشر کرنا ہے. آج کے دور کی اگر آپ پابند کی بات کریں تو ہم اسی پر بات کرتے ہیں. آج اگر ہے تو اس زمانے میں بطریقہ اولا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے آج پہنچنا تھا. جن کے ذریعے پہنچنا تھا انہیں کہا تمہارا حدیث رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، سنت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو روکنا جرم ہے، ان کو روکنا پھر بھی مشکل نہیں ہے. ان کو روکیں، موجود ہے. کوئی نشر کرے نہ کرے، یہ پوڈ کاسٹ ہو نہ ہو، آپ کے جو سوشل میڈیا کے کچھ پلیٹ فارم حدیث نقل کریں نہ نقل کریں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اصل ذخیرہ تو موجود ہے. لیکن اصل ذخیرہ جہاں سے آگے چلنا تھا وہاں جو پابندی لگی ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی. نہ ہی سنت رسول ایسی ہے جس کے میں ایسے نقائص ہوں جس کی وجہ سے اس کے بیان سے مشکل پیش آتی ہو، اس کی تدوین سے مشکل پیش آتی ہو. یہ پھر سنت پہ نقص ہے. آپ جتنی بھی توجیحات کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا کہ رسول خدا ایک نظام دے گئے ہیں اور وہ نظام بیان نہیں ہو سکتا ہے، ناقابل بیان نظام دے کے چلے گئے ہیں.